دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو پاکستان میں سیاسی محاذ آرائی ہے، گویا پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب ہر لمحہ رقم کیا جا رہا ہے، اور یہ گویا پچھلے تمام جو ادوار ہیں یا منظرنامے ہیں ان میں کسی حد تک یہ یونیک ہے، اس لیے کہ یعنی کسی باقاعدہ ایکٹیو جنگ کے نتیجے میں کچھ شکست کھا کے، جس طرح کہ 71 کا معاملہ تھا، جو موزور لوگ ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہوئے، بلکہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد اور عزم و استقلال جو ہمارے سیاستدانوں نے، یعنی ہم سیاستدانوں کی بہت ساری جو نقائص ہیں، برائیاں ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے حسن و قبح، حسنات اور سیئات، اس کا تذکرہ بہرحال سیاست میں کرنا پڑتا ہے، تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے کریڈٹ میں بھی جاتی ہیں، جن میں سے ایک تازہ ترین یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کوئی ابھی تک ایسی تخریب کاری نہیں ہوئی، لیکن ایک پرامن جدوجہد، لیکن مستقل اور استقامت سے اور استقلال سے سیاسی رہنماؤں نے منہ زوروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی کھال میں رہیں۔ تو ان کے جو انسٹالڈ لوگ ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی، عمران خان اور اس کے جو کوہورٹس ہیں، اس کے جو حاشیہ بردار ہیں، اب ان کو گویا انہوں نے چھوڑا ہے کہ اپنے طور پر نپٹیں۔ یہ کیونکہ انہیں عادت سی تھی، پکی پکائی سامنے رکھی جاتی تو وہ کھا لیتے تھے، اس لیے اب وہ بڑی مصیبت میں، بڑی مشکل میں، لمحات بڑے ان کے مشکل ہیں، مشکل میں سانسیں لے رہے ہیں اور بڑے سخت گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں جیسے کوئی اندھیرے میں اندھا ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اور اسے کچھ سوجھتا نہیں ہے، ان کی صورت یہی ہے۔ تو بہرحال وہ بڑا معروف شعر ہے احسان دانش کا کہ یہ اڑی اڑی سرنگت، یہ اڑی اڑی سرنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، یہ اڑی اڑی سرنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ یعنی خان صاحب اور اس کے جو کو ورکرز ہیں، اس کے اسٹالورٹس ہیں پارٹی کے، ان کی گھبراہٹ، ان کی بے بسی اور ان کی آنیاں جانیاں اور ان کی متضاد باتیں اور بے سروپا باتیں اور ان کے لب و لہجے کی تلخی اور ان کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے کہ حالات کس نہج پر جا رہے ہیں۔ گویا وہ اپنے سامنے اپنی نیا کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں، لیکن بے بس ہیں۔ لہذا چیخ و پکار کے مختلف طریقے ہیں، کبھی دشنام پر اتر آتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمیں لائے تھے انہیں چاہیے کہ ہماری اب بھی پذیرائی کریں، لیکن وہ مجبور ہیں، کیا کریں، جی مجبور ہیں واللہ۔ تو وہ یہ کیونکہ اعداد و شمار کا کھیل ہے کہ نو کانفیڈنس موشن میں گویا جس طرف تعداد قومی اسمبلی کے اراکین کی زیادہ ہوگی، وہ جو ہے وہ ہیرو ٹھہرے گا، وہ دولہا اس سینس میں کہیں اس دن کا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو اعداد و شمار کے کھیل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بس اتنی دیر میں اعداد ہو گئے تبدیل، بس اتنی دیر میں اعداد ہو گئے تبدیل کہ جتنی دیر میں ہم نے انہیں شمار کیا۔ یہ تیزی سے بدلتی ہوئی اعداد کی جو ترتیب ہے کہ کس طرف کتنے ہیں اور کون کون ہے، کون کس طرف کس وقت اور کس وقت تک ہے، یہ خاصا مہمہ بنا ہوا ہے۔ موسٹ پروبیبلی حالات جو بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ 36 گھنٹوں میں کم و بیش یہ بات بڑی حد تک کلیئر ہو جائے گی کہ کون کس طرف ہے۔ اگر حکومت کسی حد تک اپنے اتحادیوں کو، یعنی ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے اور یہ باپ یا بلوچستان عوامی پارٹی جو بھی انہیں کہیں، اور
اس طرح جو 2 انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک JWP کا ہے اور کیو لیگ ہے. کیو لیگ کا آفیشیل نام ویسے پاکستان مسلم لیگ ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر. تو بہرحال ان کو اگر وہ صرف اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے دے وڈ کیری دی ڈے. لیکن یہ ہے کہ یہ سارے ہی ایسے ہیں کہ جن کی ایمبیشنز بہت ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب کی حقیقی ورز تو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ سے بقور مشرف کے ہیں جی، اور وہ جب وزیر اعظم کے خواب دیکھ سکتا ہے اور وہ بن بھی جاتا ہے ان کی مدد سے، تو اس کے مقابلے میں جو اس سے کہیں زیادہ پروفائل رکھتے ہیں، سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، جن کا اوڑھنا پچھوڑنا سیاست بہت پہلے سے ہے، تو ظاہر ہے ان کی توقعات اور ایمبیشنز، خواہشات اس سے کہیں بڑھ کے ہونا کوئی ایسی عجب بات نہیں ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کی صورتحال کیا ہے اور کون کس طرف کھڑا ہے. ٹوٹل قومی اسمبلی کی جو ممبرشپ ہے وہ ہے 342 342. ایک اس میں MNA جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی اس وقت 341 MNAs ہیں، وہ شاید فوت ہو گئے PTI والے. تو بہرحال ان 341 میں جو حکومت کے ساتھ بغیر بریکٹڈ کیے جاتے ہیں، معذرت، وہ 179 یا 179 ہیں. ان میں PTI کے 155 ہیں، کیو لیگ کے 5 ہیں، اور BAP یا بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ہیں، اور GDA جو ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو پیر پگاڑا صاحب کے حاشیہ بردار، ان کے 3 ہیں، اور MQM پاکستان کے 7 ہیں. ایک JWP وہ زین بگٹی صاحب جو ہیں، بگٹی اکبر بگٹی مرحوم کے صاحبزادے وہ ہیں، اور صاحبزادے نہیں بلکہ شاید پوتے ہیں، اور ایک 2 انڈیپینڈنٹس ہیں 2، یعنی یہ ٹوٹل تعداد ہے 179 کی. جبکہ اپوزیشن میں نون لیگ کے 84 ہیں، پیپلز پارٹی کے 56 ہیں، JUI یا MMA جس کو کہا جائے وہ 15 ہیں، ANP کا 1 ہے، BNP یعنی جو مینگل ہیں، مینگل صاحب کی پارٹی وہ 4 ہیں، اور 2 آزاد بھی اپوزیشن میں. تو اس طرح یہ 162 ہیں، تو یہ ٹوٹل 341 ہیں. اب اپوزیشن کو نو کانفیڈنس میں کامیابی کے لیے 172 چاہیے. 162 ایک تو ان کے 2 فرنٹ ہیں، ایک تو 162 جو ہیں ان میں سے کوئی گرے نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ 10 ایٹ لیسٹ اور ایڈ ہوئے ان میں. اور وہ 10 کہاں سے آ سکتے ہیں؟ مثلاً وہ یعنی جو الائز ہیں، کیو لیگ کو بالفرض اگر بنا لیتے ہیں تو 5 ان میں آ سکتے ہیں. باپ ہو سکتا ہے، اس کے 5 ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی کمبینیشن اینڈ پرموٹیشن وہ کر کے اگر اپنے 172 یا اباب بنا سکتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے. لیکن عملی طور پر صورتحال کیا ہے؟ جو الائز ہیں ابھی تک پبلکلی انہوں نے کوئی سائیڈ کلیئرلی نہیں لی. کیو لیگ درمیان میں ہے، دونوں طرف سے نیگوشیشنز کانٹیکٹس ہیں، لیکن اس کا میلان اس وقت یہی ہے کہ وہ شاید اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے، اور لیکن اس کی فائنل سودے بازی جو ہے وہ جاری ہے کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے. اور اپوزیشن کی ساری پارٹیاں سوائے نون لیگ کے، اور نون لیگ میں بھی خاص طور پر میاں صاحب جو ہیں ان کے موقف کے علاوہ وہ ایکسیپٹیبل سمجھے جاتے ہیں. لہذا فائنل جو ہے وہ اسی شخص نے کرنا ہے جس کو ہمارے موزور لوگوں نے بڑی کوشش کی پچھلے 2-3 دہائیوں سے کہ سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، لیکن کیا سبب وہ مائنس نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ PTI کے خود جو، کیونکہ وہ چوچو کا مربع ہے اور موزور لوگوں کے منتر کی وجہ سے وہ وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اب کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں، ہم توقع تو یہی کریں گے نا جب تک وہ کوئی ایسا اوسٹینسیبل ایکٹ نہیں کرتے، تو کوئی اوورٹ ایکٹ نہیں کرتے. تو بہرحال ان کے کئی گروپ ہیں، یعنی PTI میں جو اب منظر عام پر اعلان آ چکے ہیں. ان میں ایک ترین گروپ ہے، ایک علیم خان گروپ ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اور کچھ لوگ انڈیویجولی اپنا سودا بازی کر رہے ہیں. مبینہ طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو 12 ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ فرم ہو گئے ہیں، ان کی وعدے وعید ہو گئے ہیں، ایجاب و قبول گویا ہو گیا ہے،
اور 6 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور 4 جو ہیں وہ مولانا کے ساتھ ہیں. تو اس طرح وہ 22 ہیں. اور ظاہر ہے یہ ان میں سے سمجھ لیں کہ کچھ انڈیویجول ہیں، اور ان میں یا اس سے ایڈیشنل علیم خان کا زیادہ حصہ پنجاب اسمبلی میں ہے، اور جہانگیر ترین کا زیادہ حصہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں. لہذا اگر علیم خان، یعنی ان دونوں گروپوں میں یہ امکان ہے کہ وہ علیم خان کو لانچ کرنا چاہتے ہیں بطور چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ، جبکہ پرویز الہی الائز کی طرف سے، اور ان کے پاس ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے کوئی 8-10 ہیں. تو اس حوالے سے یعنی ابھی جو صورتحال بظاہر لگتی ہے، ہزار ifs اینڈ بٹس، وہ اگر نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ سموتھلی اس کی پروسیڈنگز ہوئیں، ظاہر ہے وہاں تصادم نہ ہو گیا. حکومت کی یہی کوشش ہے کہ ایسا خلفشار پیدا ہو کہ الٹیمیٹ کلیئرلی کوئی اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے، نو کانفیڈنس موشن کی پروسیڈنگز نہ ہوں. لیکن اس کے افزامات تقدم کے طور پر پلان بی سی آپ کہہ لیں، اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا بھی مسودہ جو ہے وہ ریڈی کیا ہوا ہے. اب اگر وہ بھی جمع کرا دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے عملی طور پر وہ بھی معطل ہو جائیں گے، اور پھر کوئی اور پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ اسمبلی میں سے اس کی پروسیڈنگس کو کنڈکٹ کرے گا. اس صورت میں ظاہر ہے ترتیب اسی ہونی چاہیے کہ جو پہلے نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف ہے، پہلے اس پر رائے شماری ہو، اور اس کے بعد پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اسپیکر پر ہو جائے، کیونکہ ہاؤس کا جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا ایک نارمل جو اس کا فریم ورک ہے اس میں اسپیکر کا ہونا ضروری. تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ اگر یعنی اپوزیشن والے یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہر صورت میں سبوٹاج کرنا چاہتی ہے، تخریب کاری کرنا چاہتی ہے، وہاں پر ہاتھا پائی اور سمجھ لیں کہ گینگسٹرزم سے، گنڈائزم سے اس پروسیڈنگز کو روکنا چاہتی ہیں، یا اسد کیسر بطور پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ کے کام کرتے ہیں، کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے کام نہیں کرتے، اور وہ سبوٹاج کرتے ہیں اس پروسیڈنگز کو، تو پھر ظاہر ہے وہ ان دو جو گویا ان کے پاس میزائل ہیں ان کو بھی وہ لانچ کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنتی ہے. فی الحال جو انڈیکیٹرز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ اور پلس جو انڈیویجول ہیں پی ٹی آئی سے جو وعدے وعید ہو چکے ہیں نون لیگ، اگر وہ واقعہ ہی ایسے رہتے ہیں تو پھر ویٹیج کیو لیگ کا، ایم کیو ایم کا، جی ڈی اے کا کم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پرائمریلی ان کی ضرورت نہیں رہے گی. ہاں افزامات تقدم کے طور پر ٹو بی ابنڈنٹلی کیئرفل ان کی ضرورت ہوگی. تو اس صورت میں ظاہر ہے انہیں حصہ بقدر جسہ تو مل سکتا ہے، لیکن جسے سے زیادہ نہیں مل سکتا. تو لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن کے نمبر نہ صرف پورے ہیں بلکہ اوور ویلمنگ ہیں. اور جب ایک بات کنفرم الائز کو بھی ہوگی کہ یہ معاملات جو ہے اپوزیشن کے حق میں جا رہے ہیں، تو پھر وہ بھی اپنی ڈیمانڈز کم کر دیں گے، اور آخر میں جو بچ جائے گا وہ تو گویا انکنڈیشنل آ جائے گا کہ حضور ایسے بھی آ گئے، ساتھ میں کوئی لفٹ کراؤ. تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور عام بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر یہ پروسیڈنگز ہوں، جیت جو بھی جائے تو اس صورت میں پاکستان کی جیت ہے. اور اگر پرامن اور سموتھ پروسیڈنگز ہوں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور خان صاحب جیسے ایک بدتمیز اور آوارہ گفتار اور آوارہ اخلاق شخص جو ہے، جو پاکستان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور اپنے بھرتی کنندگان کے لیے بھی وہ کوئی برکت والا کام نہیں کر رہا، ان کو بھی رسوا خاصا کر رہا ہے. تو دیکھیں جی کیا صورت بنتی ہے. اس پروگرام کے بعد میں ایک آپ کی خدمت میں نظم پیش کروں گا، اس کا عنوان ہے کرگس، وہ بھی اسی سیاق و سباق میں، وہ بھی ضرور سنیے گا. تو اجازت لیتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور عافیت سے رکھے. خدا حافظ.